الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو گفتگو چل رہی ہے، یہ گفتگو تقریباً یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت۔ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو ذات ہیں یعنی انبیاء اولیاء، ان سے مدد مانگنے کا ثبوت۔ کیا انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگنا درست ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ وہابی کہتا ہے، دیوبندی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ذات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اب اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملا لے اور کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہوا؟ ذات میں ملانا ہوا، تو یہ شرک ہے۔ صفات کا مطلب کیا ہوا؟ کہ رزق دینا یہ خدا کی صفات میں سے، پیدا کرنا یہ خدا کی صفات میں سے۔ اب جو ہے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جو روزی ہمیں دے رہا ہے یہ شخص، یہ خود ہی دے رہا ہے، اللہ نہیں دے رہا بلکہ یہ دے رہا ہے، تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے رزق دینا، تو اس کی صفت کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا، تو یہ کیا ہوا؟ شرک۔ لیکن یہ ہمیں تو پیسہ دے رہا ہے، دینے والا خدا ہے، لیکن وسیلہ اس کو بنایا، اس کے ذریعے سے ہمیں دلوا رہا ہے، تو یہ شرک نہیں۔ یہی فرق ہے انبیاء اولیاء سے مدد مانگنے کے بارے میں، کہ ہم جو اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں یہ حقیقت میں خدا ہی کی مدد ہوتی ہے، خدا ہی کی مدد ہوتی، بس وسیلہ ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ شرک کی تعریف ہوئی، ڈیفینیشن ہوئی۔ اب دیکھیں اس سے پہلے جو ہے قریب یہ گفتگو ایک ہفتے سے چل رہی ہے، اس سے پہلے گفتگو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہو چکی ہے۔ کیا قرآن سے اس کا ثبوت ہے؟ احادیث طیبہ ثبوت ہے، وہ بھی احادیث طیبہ صحیح حدیث شریف، اور اقوال فقہا، اقوال محدثین اور خود مخالفین، ان کی باتوں سے جو ہے دلیل دیا جا چکا۔ یعنی کہ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، قرآن کی کئی آیتیں کریمہ پیش کر دی کہ اس میں غیر اللہ کا ذکر ہے۔ مثلا اب دیکھ لیں ایک آیت کریمہ کہ اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ بلا لو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اگر تم سچے ہو۔ ہاں، یہ کس بات پر ہے یہ آیت کریمہ؟ اس کا جو تعلق ہے قبل سے کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تم شک کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے محبوب، اپنے خاص بندے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل کیا، اگر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل ایک آیت کریمہ پیش کرو، ایک آیت کریمہ۔ اور سن لو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جسے چاہو تم اس کے لیے بلا لو ایک آیت کریمہ پیش کرنے کی۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسے کہہ رہا ہے؟ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کسی دوسرے کو بلا لو مدد کے لیے، تو کیا مدد کا اللہ نے حکم دیا کہ نہیں؟ اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لو، تو کیا اگر مدد کا اللہ نے حکم دیا تو کیا خدا جو ہے شرک کی تعلیم دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مدد مانگنے کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔ ایسے کئی آیت کریمہ ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جو ہے دیوار کھڑی کی کہ یاجوج ماجوج ادھر سے نہ آئے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے مدد مانگی کہ میرا بھی دیوار کھڑی کرنے میں کیا ہے؟ کھڑے کرنے میں میرا ساتھ دو۔ تو یہاں بھی اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ہے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مدد کرو میرے ساتھ قوت کے، یعنی میرا ساتھ دو۔ تو پتہ چلا، اس کے علاوہ کئی احادیث طیبہ میں نے پیش کیا ہے۔ اب جو بیان کیا جائے گا وہ یہ کہ وہابی جو اعتراض کرتا ہے اس کے تعلق سے گفتگو، اس کا اعتراض اور اس کا جواب، کہ کہاں کی بات کہاں فٹ کرتا ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ پہلا اعتراض دیکھیے اس میں کیا ہے؟ استمداد اولیاء اللہ پر اعتراضات کے بیان میں،
یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے اعتراضات کے بیان میں جو وہابی دیوبندی کرتے ہیں وہی اعتراض پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ اس مسئلے پر مخالفین کے چند مشہور اعتراضات ہیں، یعنی یہ استمداد اولیاء اللہ پر جو ہے چند اعتراضات ہیں، وہی ہر جگہ وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض کہتا ہے دیکھو مشکات شریف باب الانذار والتحذیر، وہ باب بانے آتا ہے کتاب، پھر اس کے بعد کتاب کے نیچے ڈالتے ہیں باب۔ مثال میں کئی مثال دے چکا ہوں، مثلا یہ کہ اگر ہم نے کہا لکھنؤ، مثال کے طور پر لکھنؤ، تو لکھنؤ میں سب آ گیا، معظم نگر، گلاب نگر، چاہے بالا گنج، سب آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا، ایک سمجھیے لکھنؤ جو ہے مان لیجیے کتاب کی مانند ہوا۔ جب اگر تو یہ کسی فقہ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں کتاب کہتے ہیں تو مثلا کھانے کا بیان، یا یہ کہ مان لیا جائے غسل کا بیان، تو اس کو کتاب الغسل کہتے ہیں، کتاب الغسل۔ تو وہ کتاب کے تعلق سے کتاب باندھ دیا، اب اس کے غسل میں کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا اور چیزیں ہیں، تو اس کو باب میں باندھتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ اس کے نیچے لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ بالا گنج ہے، ٹھاکر گنج ہے، معظم نگر ہے، تو وہ اس کے ماتحت ہے، تو یہ باب کے حکم میں آیا، باب کی طرح ہوا۔ لیکن اسی طریقے سے اس کے اندر بھی فقہ کی کتاب میں، احادیث طیبہ کی کتاب میں پہلے کتاب باندھ دیا کہ یہ کھانے کا بیان۔ اب کھانے کے بیان کی کن چیزوں، کن جانوروں کو کھانا چاہیے، کن کو نہیں کھانا چاہیے، وہ الگ الگ چیپٹر ہے۔ تو وہی کہتے ہیں، تو وہاں بھی کہتا ہے دیکھو مشکات شریف کے اندر باب الانذار والتحذیر کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اب وہاں بھی کہتا ہے دیکھو اللہ کے رسول خود کسے فرما رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا سے فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اب وہاں بھی کہتا دیکھو حضور نے خود فرمایا اپنی بیٹی سے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو جب نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ دوسروں کی کیا مدد کرے؟ یہ کون کہتا ہے؟ وہابی اعتراض کرتا ہے۔ اب جواب دیکھیں اس کا جواب کیا ہے۔ جواب یہ اول تبلیغ کا واقعہ ہے۔ جواب کیا ہے؟ اول تبلیغ مطلب کیا کہ جب شروع میں ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محبوب لوگوں کے درمیان تبلیغ کرو، اسلام کی اشاعت کرو، اسلام کو پھیلاؤ، تو اس کے بعد جو ہے تو یہاں مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کیوں فرمایا؟ تو مقصد یہ ہے کہ اے فاطمہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم سے عذاب دور نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ یہاں پر جو ہے ایمان کی اہمیت کو بتانا ہے کہ اے فاطمہ اگر ایمان کوئی بھی قبول نہ کرے، ایمان نہ لائے، تو میں خدا کے مقابل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ نبی جو شفاعت فرمائیں گے، نبی جو گناہوں کو معاف فرمائیں، کس کے گناہوں کو؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ تو نبی نے یہاں پہ فاطمہ الزہرا سے کیوں فرمایا کہ اے فاطمہ کہ اگر یہ ہے کہ تم نے ایمان قبول نہ کیا تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ میرے کتنے بھی قرابت دار ہو اگر ایمان قبول نہیں کیے تو وہ کارگر نہیں ہوں گے۔ تو یہاں ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب وہاں بھی کہتا ہے دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، حضرت فاطمہ سے فرمایا، اور جب خدا اللہ کے رسول مدد نہیں کر سکتے حضرت فاطمہ کی تو ہماری کیا مدد کریں؟ حالانکہ یہ کیا ہے؟ تبلیغ مقصد ہے، بتا رہا مقصد ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ بھی کئی ثبوت ہیں۔ دیکھو پسر نوح کو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ایمان نہیں لائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اللہ نے فرمایا اے نوح کہ بلا شبہ وہ جو ہے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ گھر والے کب ہوں گے یا رشتہ دار جو ہوں گے کب ہوں گے؟ جب وہ ایمان والے ہوں گے۔ ایمان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ جو بہت اہم ہوتا ہے۔ خون کا رشتہ حقیقت کوئی معنی رکھتا ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر جو معنی رکھتا ہے وہ حقیقت میں خون کا رشتہ، بھائی کا رشتہ اسی وقت معنی رکھے گا جب ایمان والے ہوں گے، جب ایمان والے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر بھی جو ہے پسر نوح کو کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نوح
وہ تمہارے گھر والے میں سے نہیں. کیوں؟ وہ ایمان قبول نہیں کیے تھے. یہ تو پتہ چلا کہ یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا کو نبی نے فرمایا کیا؟ ایمان کی اہمیت بتانا تھا لوگوں کو. یہ بات ہوئی. تو اب دیکھیں یہاں تک کہ اب مدد کی بات آئے گی تو جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ مدد فرمائیں گے. دیکھیے مسلمانوں کی حضور ہر جگہ امداد فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. پرہیزگاروں کے سوا، جو متقی پرہیزگار نیکوکار ہیں، ان کے سوا سارے دوست جو دنیا کے اندر دوست تھے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا. یعنی متقی پرہیزگار کے علاوہ جو دوست دنیا کے اندر تھے تو وہ کل کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کبیرہ والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، گرتوں کو سنبھالیں گے. اب دیکھیے یہاں جو دوستی یاری تھی وہ تو سب ختم ہو گئی وہاں پر، لیکن وہاں کون کام آئیں گے؟ نبی کام آئیں گے. کون مدد کریں گے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کریں گے، اور وہی ذات مدد وہاں کرے گی اور کوئی مدد کرنے والی نہیں. اب دیکھیے اب اس آیت کریم یہاں پہ خدا نے فرمایا، پھر آگے دیکھیں فتاوی شامی بابو غسل المیت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوا میرے نسب اور رشتے کے. اور رشتہ کیا ہے؟ ہمارے تعلق نبی سے کیا ہے؟ یہ امتی کا ہے. اور امت حقیقت معنوں میں امتی اسی وقت ہوگا جب نبی کا وفادار ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہو. اب دیکھیے کہ ایک جگہ، اب دیکھو وہاں بھی کہتا دیکھو یہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد نہیں کر سکتے. ہاں اس کے اندر موجود ہے، ہاں حضور نے خود فرمایا، تو وہ اس کو پیش کرتا ہے. اب دیکھیے کہ آپ اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اپوزٹ نہیں ہو سکتا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی لوگ شفاعت کریں گے، گناہوں کو بخشوائیں گے اور ہر جگہ مدد فرمائیں گے. ایک تو یہ بات ہے. اور ایک جگہ جو ہے آپ دیوبندی کہنے کے حساب سے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نبی جو ہے مدد نہیں کریں گے. اب بتائیے ایک جگہ عام مسلمین کی نبی مدد کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کی مدد نہیں کریں گے. یہ اور نبی مدد نہیں کریں تو بعد میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ مدد کا ذکر، ایک جگہ کیا ہے کہ مدد کا نہ ذکر. تو یہ ہم کو کیا ہے بظاہر کیا ہے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. مثلا یہ ہے کسی نے کہا، ٹکراؤ کسے کہتے ہیں؟ مثلا یہ کسی نے کہا کہ تم گھر جاؤ، پھر کہا مت جاؤ، تو یہ ٹکراؤ ہے. یہ کون سی بات ہے کہ جاؤ نہ جاؤ؟ تو یہ بات ٹکراؤ ہو گئی. اسی طریقے سے یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی کا ان کے لیے ایک جگہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی تمہاری شفاعت فرمائیں گے یا نبی تمہاری مدد کریں گے، اور دوسری جگہ اپنے نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد نہیں کر سکتے؟ یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے. حقیقت میں یہ نہیں ہے. خدا کے کلام میں اللہ اس کے رسول کے کلام میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ ٹکراؤ سمجھتے ہو، ہم نہیں سمجھتے. تو وہاں جو مقصد تھا حضرت فاطمہ الزہرا سے جو نبی نے فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ اول تبلیغ کا واقعہ تھا. کیا تھا؟ اول تبلیغ کا واقعہ. ایک بات تو یہ. اب دیکھیے تو نبی نے فرمایا ہے، کس کے اندر ہے؟ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، باب غسل المیت کے اندر. حضور نے فرمایا قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوا میرے نسب اور رشتے کے. واقعی دیوبندیوں کی حضور مدد نہ فرمائیں گے، کیونکہ جب ان کا رشتہ ان سے ہوگا تبھی تو مدد فرمائیں گے. ہم چونکہ بحمدہ تعالیٰ مسلمان ہیں، ہماری مدد ضرور فرمائیں. نبی سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تبھی تو ہمارا رشتہ ہے. اگر ہم حقیقت مسلمان نہ ہو تو ہمارا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ہمارا نبی سے رشتہ ہے تو ہماری ضرور مدد فرمائیں گے. ایک یہ اعتراض تھا، اس کا جواب مکمل ہو گیا. اب دوسرا اعتراض سنیں. دوسرا اعتراض کرتا ہے وہاں بھی دیکھیے قرآن شریف کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے. اب دیکھیے تو وہاں بھی کہتے ہیں دیکھو معلوم ہوا کہ عبادت کی طرح مانگنا بھی خدا سے خاص ہے. ایسے عبادت صرف خدا کی جاتی ہے تو مدد مانگنا بھی خدا کے لیے خاص ہے. یہ وہاں بھی کہتا ہے جب غیر خدا کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت شرک ہے تو غیر خدا سے استمداد یعنی مدد مانگنا بھی شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. یہ وہاں بھی کہتا ہے کہ دیکھو قرآن شریف میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ اللہ عبادت جو ہے اللہ ہی کی جاتی ہے. جب اللہ ہی کی عبادت خاص ہے
تو پھر ہم غیر خدا کی اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ شرک ہے. اسی طریقے سے مدد بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. غیر اللہ سے اگر مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے, یہ وہابی کہتا ہے. اب اس کا جواب کیا ہے دیکھیے, اس جگہ مدد سے مراد حقیقی مدد ہے. کیا ہے؟ حقیقی مدد ہے. یعنی حقیقی کارساز, مدد کرنے والا حقیقی کارساز سمجھ کر تجھ ہی سے مدد مانگتے. یعنی حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے, لیکن یہ جو ہے وسیلہ ہے. دیکھیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں, وہ اپنی کتاب تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں, فارسی کی عبارت ہے, میں آپ کو اردو سناتا ہوں, کہ سمجھنا چاہیے کہ کسی غیر سے مدد مانگنا بھروسے کے طریقے پر کہ اس کو مدد الہی نہ سمجھے حرام ہے. یعنی ہم کہ آپ سے مدد مانگیں, آپ سے مدد مانگیں, تو یہ سمجھے کہ یہ حقیقت میں خدا کی مدد ہے. اگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہی مدد کر رہا ہے, خدا نہیں بلکہ یہ کر رہا ہے, تو فرماتے ہیں صاحب تفسیر فتح العزیز علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہ یہ حرام ہے اگر یہ سمجھ کر مانگتا ہے ڈائریکٹ. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کو اللہ کی مدد کا ایک مظہر جان کر, اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کر اس سے ظاہری مدد مانگی تو عرفان سے دور نہیں اور شریعت میں جائز ہے. اگر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نہ ہو اور مدد ہو, کہیں یہ جو مدد کریں گے یہ حقیقت میں خدا ہی کی طرف ہے, فرماتے ہیں یہ درست ہے اور عرفان سے دور نہیں, یعنی خدا سے بعید نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرور قبول فرمائے گا. یہ کون فرماتے ہیں؟ صاحب تفسیر فتح العزیز شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے, تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ حقیقی مراد ہے کہ ہم تو مانگ رہے آپ سے, لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا حقیقت میں دینے والا. اسی طریقے سے جو ہم اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں تو حقیقت میں ہمارا یہ یقین ہوتا ہے, یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, لیکن ہماری حقیقت میں خدا ہی مدد کرتا ہے. یہ نیک بندے ان کی جلدی اللہ قبول فرماتا ہے. اب دیکھیے فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ یہاں پہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, اس جگہ مدد سے مراد حقیقی مدد ہے. حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ حقیقت میں وہ خدا ہی ہے. یعنی حقیقی کارساز سمجھ کر تو جسے ہی مدد مانگتے ہیں. رہا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا تو وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے کہ یہ جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے واسطہ ہے. جیسے دیکھیے قرآن شریف میں خود ہے ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حکم مگر اللہ کا. جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے. اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے, کوئی ہمارے کو کان دلا رہا ہے, تو یہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہوتا ہے. حکم نہیں مگر خدا ہی کا. اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہی مدد کر رہے ہیں تو نہیں ہے حکم مگر اللہ کا, یعنی وہ مدد کر رہے ہیں حقیقت میں خدا کی طرف سے ہے. اب دیکھیے بہت اہم آیت کریمہ کہ اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کی ہیں تمام آسمان و زمین کی چیزیں. اب دنیا میں جو بھی چیز ہے, چاہے گھر ہے, چاہے گاڑی ہے, بنگلہ ہے, جو بھی چیز ہے وہ کس کی ہے؟ سب خدا کی طرف نسبت ہے کہ اللہ ہی کی ہے تمام آسمان و زمین کی چیزیں. وہ ساری کائنات میں جو چیز ہے وہ سب اللہ کی ہے. اب دیکھیے پھر ہم حکام کا حکم بھی مانتے ہیں, اپنی چیزوں پر دعوی ملکیت بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا کہ اللہ ہی کی ہے تمام آسمان و زمین کی چیزیں, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ بنگلہ میرا ہے. اب بتائیے خدا فرماتا ہے کہ ساری چیز اس کی ملکیت میں ہے, اب تم اپنی ملکیت میں ثابت کر رہے ہو کہ یہ میرے بیٹے کا, یہ میرا ہے. تو یہ خدا کی ذات جو صفات ملکیت ہونا اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا کہ نہیں ہوا ان کے کہنے کے حساب سے؟ حالانکہ فرق ہے ان کے کہنے کے ساتھ. خدا فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی ہے تمام آسمان و زمین کی چیزیں. جب خدا ہی کی سب چیزیں, تم کیوں کہتے ہو یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا گھر ہے, کیوں کہتے ہو؟ اللہ کی صفت ملکیت ہونا ہے تو تم اپنی طرف نسبت کیے کہ نہیں؟ اور شرک کی تعریف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا, اس کی صفت ہے مالک ہونا اور تم مالک بن بیٹھے, یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ اس کا جواب کیا ہے کہ جو ہم مالک ہیں وہ حقیقت میں خدا کے بنانے سے ہے, یہ عارضی ہے, آج ہے کل ختم, آج ہے کل ختم. اسی طریقے سے اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے, انبیاء کو اولیاء کو, کہ وہ ہماری مدد فرماتے ہیں. ہم جو ہے ڈائریکٹ نہیں کرتے یہی مدد کرتے ہیں کوئی نہیں, بلکہ اللہ کے حکم سے ہماری مدد کرتے ہیں. یہ فرق ذہن میں ہونی چاہیے. اگر ہم کہیں کہ یہی مدد کرتا اور کوئی نہیں ہے تو یہ شرک ہو, ہم یہ نہیں مانتے ہیں.
یہ جواب ہو گیا. اب دیکھیے یعنی آیت سے مراد حقیقی حکم حقیقی ملکیت ہے مگر بندوں کے لیے بتائے الہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ہے. اب اور دیکھیے جی جی وہ جو ہے ہم جو عطائی مالک ہے، جب ہم کو خدا نے دیا کہ تم مالک بن گئے تو یہ اللہ کی عطا سے ہے. ہم پیسہ کما رہے ہیں اللہ کی عطا سے کما رہے ہیں، تو وہ عطا ہے، جب چاہے وہ لے لے، جب چاہے لے لے. تو اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور جب چاہے ہماری ملکیت ختم ہو جائے تو اسی طریقے سے سمجھ جائیں کہ فرق ہے حقیقت میں اور عطائی میں، حقیقی اور عطائی میں. تو اولیاء اللہ کو ہم کیا مانتے ہیں؟ جو مدد مانگتے ہیں وہ حقیقت یہ نہیں سمجھتے کہ وہی مدد کرتے ڈائریکٹ، بلکہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. یہ فرق ہے. یہ شرک کام ہے، وہاں بھی کا شرک شرک شرک. شرک کی تعریف تو کرو، شرک کی تعریف کر لو گے پھنس جائے گا. ہر جگہ وہی پھنستا ہے شرک کی تعریف میں. جیسے ہی کہیں آپ شرک کی تعریف ان سے پوچھ لیجئے، افون کہہ دیجئے کہ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے یا اللہ ہی رزق دینے والا تو کیوں دوسرے کے پاس جاتے ہو؟ جب خدا ہی رزق دینے والا کیوں دوسرے کے پاس جاتے ہو؟ تو وہیں بات وہی بنتی ہے کہ وہ جو ہے وسیلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وسیلہ. اب دیکھیے نیز یہ بتاؤ کہ عبادت اور مدد مانگنے میں تعلق کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا بھی ذکر کیا اور مدد کا بھی ذکر کیا. اب دیکھیے عبادت اور مدد میں تعلق کیا ہے. تو اس آیت میں ان دونوں کو جمع کیا گیا. تعلق یہی ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہی کی ایک شاخ ہے. یعنی حقیقی خدا کو مددگار سمجھ کر ماننا جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت کی ہی ایک شاخ ہے. بت کیوں ایسا فرمایا؟ بت پرست بتوں کی پرستش کرتے وقت مدد کے الفاظ بھی کہا کرتے تھے کہ کالی مائی تیری دعائی، کالی مائی تیری دعائی، یعنی اے کالی مائی تیری مدد ہو. تو کیا ہے؟ وہاں پہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور مدد بھی مانگ رہے ہیں، اور مدد بھی مانگ. اسی چیز کو دور کرنے کے لیے خدا نے فرمایا کہ سنو عبادت بھی اسی کی ہے اور حقیقت میں مدد بھی اسی کی ہے، ان کا رد کرنے کے لیے. اب دیکھیے کہ کالی مائے تیری دعائی وغیرہ، اس لیے ان دونوں کو جمع کیا گیا کہ جہاں خدا ہی کی عبادت ہے اسی سے مدد ہے. ٹھیک، اسی لیے اس آیت کریمہ کو پیش کیا. لیکن وہاں بھی کہاں فٹ کرتا ہے؟ اولیاء اللہ کی طرف. اولیاء اس کی مفہوم کچھ اور فٹ کہیں اور کرتا ہے. اب دیکھیے اگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر خدا سے کسی قسم کی مدد مانگنا بھی شرک ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. اگر تم یہ مراد لے لو کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہی کی بات کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو. اگر یہ مان لو کہ غیر خدا مراد ہے تو اس دنیا میں کوئی بھی شرک سے بچ نہیں پائے گا. ہر انسان کوئی اپنے بھائی سے مدد مانگتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار سے مدد مانگتا ہے، اپنے پڑوسی سے مدد مانگتا ہے. ہر چیز میں مدد ہی ہے. اگر ہم نہا بھی رہے ہیں تو ہاتھ کی مدد سے نہا رہے ہیں. کوئی بھی چیز بغیر مدد کے نہیں ہے. تو انسان دنیا میں شرک سے بچ نہیں پائے گا. یہ ہر جگہ یہی مدد فٹ کرتا ہے کہ دیکھو یہ شرک شرک شرک، لیکن اس کی شرک کی تعریف انہیں معلوم نہیں ہوتی. اب دیکھیے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، نہ تو صحابہ کرام، نہ قرآن کے ماننے والے اور نہ خود مخالفین. صحابہ کرام نہیں رہ سکتے. صحابہ کرام جو چیز سمجھے وہ نبی کی مدد سے، نبی کی بارگاہ میں گئے، پوچھا، طلب کیا تو آپ نے فرمایا مدد نہیں تو کیا ہے؟ اگر مدد شرک، صحابہ کرام معاذ اللہ مشرک ہو جائیں تمہارے نزدیک، تمہارے کہنے کے حساب سے کہ مدد شرک ہے، شرک ہو جائیں گے. قرآن بھی مدد سے نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ذریعے اگر نبی نہ آتے اس دنیا میں، قرآن ہمیں عطا ہوتا، قرآن ملتا، تو یہ بھی تو نبی کی مدد سے ملا، تو یہ شرک نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ چھوڑیے خود مخالفین ہوتے ہیں، مخالفین بھی تو ہر جگہ مدد ہی تلاش کرتے ہیں، تو وہ بھی مشرک ہو گئے. تو بتانا مقصد ہے کہ اگر وہاں پہ غیر اللہ تم مراد لیتے ہو کہ اللہ ہی کی بات کرو، اللہ ہی ان سے مدد مانگو، اور وہاں پہ غیر اللہ مراد لیتے ہو، اللہ کے علاوہ مراد لیتے ہو، تو کوئی بھی شرک سے دنیا میں بچ نہیں پائے گا. ہم اس کا ثبوت اچھی طرح پہلے دے چکے، جو پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اب بھی مدرسے کے چندہ کے لیے مالداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے. دارالعلوم دیوبند ہو، ندوہ ہو، کوئی بھی ہو، جاتا ہے کہ چندہ کے لیے لینے، تو وہ مدد نظر نہیں آتی، وہاں شرک نظر نہیں آتا. ہم اولیاء اللہ سے مانگیں تو وہ شرک ہو جائے. انسان اپنی پیدائش سے لے کر دفن قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے. دیکھیے کیسے دائی کی مدد سے پیدا ہوئے،
ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی، استاد کی مدد سے علم سیکھا، مالداروں کی مدد سے زندگی گزاری، اہل قرابت کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے، یعنی کہ ہمیں قرابت داروں رشتہ داروں نے، ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے اسلام بتایا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو اسی طریقے سے ہم اسلام کے ساتھ گئے تو ایمان کے ساتھ گئے، تو یہاں بھی مدد ہے۔ پھر اس کا غسال و درزی کی مدد سے غسل ملا اور کفن پہنا، یعنی یہ کہ غسل دینے والا ہے، یعنی غسل دینے والا غسال، تو اسی کی مدد سے ہم نے غسل پایا مرنے کے بعد، کفن بھی پائی تو کس کے درزی کے حساب سے، اس نے سیلا وغیرہ، تو ہم نے کفن پائی۔ اب دیکھیے گورے کن کی مدد سے یعنی قبر کھودی، یعنی کہ جو قبر کھودنے والا اس کے ذریعے قبر کھودی گئی، مسلمانوں کی مدد سے زیر خاک دفن ہوئے، یعنی مسلمانوں کی مدد سے کیا ہے، دفن کیا گیا انسان کو، اس نے مٹی ڈالی۔ اب دیکھیے پھر اہل قرابت کی مدد سے بعد میں اصال ثواب ہوا۔ پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ ارے پیدائش سے لے کر موت تک ہر جگہ مدد ہی مدد ہے، اور تم شرک کہتے ہو، کہاں بچ پاؤ گے؟ پوری زندگی مدد سے گھری ہوئی ہے اور تم مدد کو شرک بتاتے ہو۔ اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس کی مدد اور کس وقت۔ اب تم کہتے ہو غیر اللہ مراد لیتے ہو، تو بس دکھاؤ اس آیت میں کہیں ذکر کہاں ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو؟ یہ ذکر تو ہے نہیں، اور یہ بھی ذکر نہیں کہ کس وقت مدد نہ مانگو، کچھ ذکر نہیں ہے۔ جب یہ ذکر ہی نہیں ہے تو گویا کہ جو خدا کے کلام میں ذکر نہیں ہے تم اپنی طرف سے گھسیڑ رہے ہو، یہی تو ہوا۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ دیوبندی یہ علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم ہمارے گزرے ہیں، ان کی باقاعدہ اس پر کتاب ہے کہ دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، تو اس میں اسی چیز کو یکجا کیے ہیں۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، وہ ایک پوائنٹ اس میں لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو وہابی کہتا ہے، میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، کہ دیکھیے وہابی کہتا ہے کہ نبی کو ہم پکارتے ہیں، کیا نبی سن لیتے ہیں؟ اور اس میں یہ لوگ صرف رسول کو پکارتے ہیں، رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہاں بھی بولا ہے مگر سمجھا نہیں۔ اگر ہم صرف یا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہے، صرف اللہ ہی کا ذکر ہے، لیکن جب ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں رسول کا بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم کہاں کے الترے الگ ہوئے؟ ہم تو اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، رسول کو بھی پکار رہے ہیں، وہی فرماتے ہیں وہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔